بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آواز کی دنیا کے دوستوں، میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں۔ دو میاں بیوی کا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ بہت ہی عجیب و غریب کہانی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اس میں اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی میری کہانی کو سن سکیں۔ بہت سال پرانی بات ہے۔ دو میاں بیوی ایک گاؤں میں نئے نئے شفٹ ہوئے۔ جس مکان میں وہ شفٹ ہوئے وہ مکان 4 کمروں پر مشتمل تھا، اور 4 کمرے جو تھے وہ ان کا سامان میاں بیوی کا تقریباً اس قدر تھا کہ وہ ایک کمرے میں آنے کے لیے کافی تھا۔ باقی کے 3 کمرے جو تھے وہ فالتو تھے، جو کہ ان کے استعمال میں نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ گھر کا حصہ تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی، جس میں میاں کا نام یونس اور بیوی کا نام زرینہ تھا، شہر کے زیادہ کرایوں سے تنگ آ کر یہاں پر ہٹ کے شہر سے ہٹ کے گاؤں میں قصبہ ٹائپ جگہ پہ انہوں نے یہ مکان لیا تھا۔ یہ جس جگہ مکان انہوں نے لیا تھا، مکان اگرچہ یہ بھی کرائے کا تھا، لیکن اس کا کرایہ بہت ہی مناسب تھا اور یہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کے تھا، لیکن یہاں پر بھی کھانے پینے کی ہر چیز، ہر سہولت موجود تھی۔ اس لیے انہیں شہر کی زندگی سے یہ زندگی زیادہ جو مناسب لگی۔ دونوں میاں بیوی ہی تو تھے۔ یونس کی عمر تقریباً 50 سے پلس تھی، اور اسی طرح زرینہ جو ہے وہ 47-48 سال کی تھی۔ دونوں میاں بیوی کا صرف ایک بیٹا تھا جو کہ فوج میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ 25 سال کا خوب روح نوجوان تھا۔ اس کا نام ارشد تھا۔ ارشد ہر مہینے ایک لگی بدی رقم اپنے والدین کو منی آرڈر کے ذریعے سے بھیج دیا کرتا تھا۔ اس وقت کے دور میں منی آرڈر وغیرہ چلتے تھے۔ منی آرڈر جو ہے وہ ان کو مل جاتا تھا، جس سے ان کا گزارا اچھا خاصا چلتا تھا۔ زرینہ بھی کپڑے سی لیتی تھی، تھوڑی سلائی کڑھائی کر لیتی تھی، جس سے اس کا گزارا چل جاتا تھا، اور یونس بھی کبھی کبھار کوئی مزدوری وغیرہ یا کوئی ایسا کام مل جاتا تھا تو کر لیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ تو خیر، میں بتا رہا تھا کہ شہر کے زیادہ مکان کے کرایوں سے تنگ آ کے انہوں نے ایک قصبہ نما جگہ پر، جو کہ قدرے نئی آباد ہوئی تھی، اس جگہ پر مکان لیا تھا کرائے پر۔ یہ مکان انہیں انتہائی سستے کرائے پہ مل گیا تھا، اور کیونکہ اس مکان کے بارے میں بہت ساری افواہیں، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لوگوں میں مشہور تھیں۔ کوئی اسے آسیب زدہ مکان کہتا تھا، کوئی اسے شیطانوں کا ڈیرا کہتا تھا، کوئی اسے جنات کا بسیرا کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا تو کوئی کچھ کہتا تھا۔ اس مکان کے ساتھ بہت سی کہانیاں لوگوں نے بنا رکھی تھیں۔ حتیٰ کہ جب یونس اور زرینہ اپنا سامان لا رہے تھے اور وہ اس مکان میں شفٹ ہوئے، تو اس وقت بھی بہت سے ارد گرد کے جو پڑوسی تھے وہ بھی ان کے پاس آئے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی، تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تم کیوں اس آسیب زدہ مکان میں اپنی زندگی برباد کرنے چلے آئے ہو؟ تم سے پہلے کئی فیملیاں اس مکان میں رہنے کے لیے آئیں، لیکن کوئی بھی اس میں زیادہ دن نہیں رہی اور وہ چلے گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی کہنے لگے کہ دیکھو بھئی، ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے، اور پھر شہر کی مہنگائی سے تو یہاں قصبے میں بہتر ہے۔ یہاں پہ تازہ سبزیاں، پھل لوگوں کے کھیتوں سے مل جاتے ہیں، اور وہ بھی مناسب قیمت پر۔ کریانے وغیرہ کی دکانیں یہاں پر بھی ہوں گی، دیگر معاملات بھی یہاں پر ہوں گے، تو ہم لوگ شہر کی نسبت یہاں پر اچھا محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی جن بوت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، اور نہ ہی ہم جنوں بوتوں کو مانتے ہیں۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی، تم لوگوں کی اپنی مرضی ہے، ہمارا کام تھا تم لوگوں کو بتا دینا، سمجھا دینا۔ لو جی، جب مالک مکان نے بھی ان کو یہ بولا، انہوں نے کہا جی کہ دیکھو، میں یہ مکان تم لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن یہ مکان تم لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے میں تم لوگوں کو ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ وارننگ دے رہا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ اس مکان میں ٹوٹل ہیں 4 کمرے۔ 3 کمرے جو ہیں وہ کھلے ہیں، ان کے تالے کھلے ہیں، ان میں اپنا آپ لوگ سامان رکھ سکتے ہو، رہ سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، جو مرضی چاہو کر سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ جو چوتھا کمرہ ہے، جو چوتھا اس مکان کا کمرہ ہے، اس میں تم لوگ کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔
ویسے بھی اس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے، اور یہ تالا آج سے نہیں سالوں سال سے لگا ہوا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی سال گزر گئے اس کمرے کو بند اور اس تالے کو لگے ہوئے، نہ کبھی کسی نے اس تالے کو کھولا اور نہ ہی کبھی کوئی اس کمرے میں گیا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ تم لوگ بھی اس چیز کی پاسداری کرو گے۔ یہ مکان میں نے جس آدمی سے خریدا تھا وہ بھی اس کمرے کو استعمال نہیں کرتا تھا، تم بھی اس کمرے کو استعمال نہیں کرو گے، اور آج تک مجھے اس مکان کو خریدے ہوئے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، میں نے خود کبھی تالا کھول کے اس کمرے میں جا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ تو تم لوگ جنات بسیرا وغیرہ مانو یا نہ مانو، لیکن میں تم لوگوں کو اس بات سے ضرور خبردار کروں گا کہ تم لوگ اس تالے کو نہیں کھولو گے اور اس کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ دونوں میاں بیوی نے کہا کہ دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ ہمارا تو سامان جو ہے نا وہ ایک مناسب سا سامان ہے، تقریباً کوئی ایک کمرے کا کچن باتھ کا کچھ سامان ہے ہمارے پاس ہے، تو ہم تو ایک کمرہ کچن باتھ میں گزارا کر سکتے ہیں، تو ہمیں تو باقی کے 2 کمرے بھی زیادہ ہیں، تو چوتھا کمرہ جو ہے جس پہ تالا لگا ہوا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں پر جانے کی، وہاں سے کچھ اس کو کمرے میں جا کے محسوس کرنے کی، یا کچھ ہمیں ایک کمرے میں گزارا ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ ہمیں 3 مل گئے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ جانے کی۔ تو مکان مالک نے بھی وان کیا اور چلا گیا، لوگوں نے بھی سمجھایا اور چلے گئے، اور اسی طرح دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اس گھر میں، اس مکان میں رہنے لگے۔ بتاتا چلوں کہ گاؤں وغیرہ کا ماحول تھا تو بجلی کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، لوڈ شیڈنگ کے بڑے مسائل تھے، تو کبھی بجلی 2-2 3-3 4-4 گھنٹوں کے لیے چلی جاتی تھی، کبھی خود ہی آ جاتی تھی، تو تقریباً بجلی کا تو یہی نظام تھا۔ گاؤں میں بجلی تھی لیکن وہ جو سہولت بجلی کی اصل میں ہوتی ہے وہ نہیں تھی، کبھی بجلی ہوتی تھی اور کبھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یو پی ایس وغیرہ یا پھر سولر انرجی وغیرہ کے جو ہے وہ ابھی بنیادیں رکھی گئی ہوں گی، تو کہیں یورپ وغیرہ میں رکھی ہوں گی، بہرحال پاکستان میں یہ چیز نہیں تھی، اور یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ پاکستان سے منسوب ہے۔ تو اب دونوں میاں بیوی وہاں پہ رہنے لگے، الحمدللہ نظام ان کا چلنے لگا، ٹھیک ٹھاک چلنے لگا، اور ان کے معاملات جو ہے وہ دونوں کے اچھے طریقے سے چلے جا رہے تھے۔ تو ایک دن زرینہ بی بی یونس سے کہنے لگی اپنے میاں سے، دیکھو میرے ذہن میں نا ایک بات آتی ہے، یہ جو چوتھے کمرے کا دروازہ ہے بند بتایا جاتا ہے، یہ سالوں سال سے لوگوں نے کھول کے نہیں دیکھا، تو میرے ذہن میں لوگوں کی باتیں سن سن کے نا ایک تجسس ہے، ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جنات وغیرہ کا ایسے ڈراوا دے کے اس کمرے کو بند کر دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی خزانہ ہو، یا پھر اس کمرے میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا راز ہو کہ جس کے کھل جانے سے بڑا کچھ ہو سکے۔ اب یونس کہنے لگا کہ بھئی دیکھو، اگر ہے بھی تو ہمیں اس سے کیا، ہم تو 3 کمروں میں خوش ہیں، ایک کمرے جتنا ہمارا سامان ہے، پھر یہ ہے کہ ہمارا بیٹا اچھی خاصی تنخواہ ہمیں بھیج دیتا ہے، تھوڑی بہت مزدوری میں کر لیتا ہوں، کچھ تم کر لیتی ہو، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان بکھیڑوں میں پڑنے کی، تم جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھو اور اس چوتھے کمرے کے بارے میں مت سوچو۔ اب وہ زرینہ بی بی کہنے لگی، نا میاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب یہ کمرہ جو ہے مکان کا کرایہ تو ہم نے دیا ہوا ہے، یہ آتا تو ہمارے انڈر ہی ہے، اب اگر مکان مالک جو ہے وہ بھی یہاں پہ قریب نہیں رہتا اور جو یہاں پہ دیگر لوگ ہیں وہ بھی تھوڑے دور دور گھر پہ ہیں، تو یہ گھر تھوڑا سا ہٹ کے بالکل علیحدہ بنا ہوا ہے، تو اس چیز میں کیا حرج ہے کہ ہم ایک دفعہ اس کمرے کو کھول کے اس کمرے کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ اس کمرے میں ہے کیا۔ لو جی، یونس منع کرتا رہا لیکن زرینہ اصرار کرتی رہی، آخر کار اصرار اور انکار کا یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں نے اس بات کو طے کیا کہ رات ہونے پر
آدھی رات کے وقت ہم آری کی مدد سے یہ تالا کاٹیں گے، تاکہ ہتھوڑا وغیرہ استعمال نہیں کریں گے، تاکہ گاؤں میں شور نہ مچے۔ ہم آری کی مدد سے اس تالے کو کاٹیں گے اور اس کمرے میں اندر جا کر دیکھیں گے کہ اس کمرے میں کیا ہے۔ اگر اس کمرے میں سے کچھ ان کے مطلب کی چیز برآمد نہ ہوئی تو پھر اس کمرے کا ایک راؤنڈ لگا کے آ جائیں گے۔ اگلے دن کوئی تالا اور لا کے اسی جیسا یہاں پہ لگا دیا جائے گا، اور اس کو یہ کریں گے کہ مٹی وغیرہ ڈال کے تھوڑا گندا کر دیں گے تاکہ یہ لگے کہ وہ پرانا تالا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو تھا وہ تھا یہ کہ رات کو اکثر بتی چلی جاتی تھی، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تھا، تو انہوں نے یہ کر لیا کہ ان دونوں میاں بیوی نے یہ آپس میں صلاح کی کہ ہم ایسا کریں گے کہ ایک لالٹین جو ہے، جو کہ انہوں نے اسی وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی، ہم لالٹین اپنے پاس رکھیں گے کہ اگر اس وقت بتی نہ ہوئی تو ہم لالٹین جلا کے لالٹین کی روشنی میں جو ہے وہ اس کمرے کا معائنہ کریں گے۔ لو دوستو، رات آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں کی رات جو ہوتی ہے وہ کس قدر سیاہ اور گہری رات ہوتی ہے۔ گاؤں قصبہ نما جگہ پہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں، تو 11-12 بجے کا ٹائم ہی ان دونوں میاں بیوی کے لیے بے حد ٹائم تھا۔ ان کو ہر طرف بالکل خاموشی سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی گاؤں قصبے میں کوئی کتا وغیرہ بھونکنے کی آواز جو ہے وہ ان کے کانوں میں پڑتی تھی، البتہ انہیں نہیں لگتا تھا کہ ان دونوں کے علاوہ اس وقت گاؤں میں کوئی اور انسان جاگ رہا ہوگا۔ تو اسی بات کو سامنے رکھ کے انہوں نے آری کی مدد سے اس دروازے کے تالے کو کاٹنے کا پروگرام بنایا۔ خیر جی، وہ تالا زنگ آلود سا پرانا سا تالا تھا، کنڈی کو بھی زنگ لگ چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی بڑے ہی احتیاط کے ساتھ، زرینہ بی بی نے لالٹین پکڑ رکھی تھی جبکہ محمد یونس صاحب جو تھے وہ اس تالے کو کاٹنے میں مصروف تھے۔ کوشش وہ یہ کر رہے تھے کہ ذرا بھی شور نہ ہو تاکہ ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ ان کی اس واردات سے خبردار نہ ہو۔ حتیٰ کہ وہ اپنے گھر کے اندر تھے لیکن پھر بھی وہ تھوڑے ڈرے ہوئے تھے۔ باہر کا دروازہ انہوں نے بند کر رکھا تھا، ان کو یہ خدشہ تھا یہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی دروازہ آگے کھٹکھٹائے اور پوچھے کہ بھائی اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر کے انہوں نے وہ تالا جو چند لمحوں میں کاٹا جا سکتا تھا، پرانا زنگ آلود تالا، تقریباً 15 سے 20 منٹ میں انہوں نے وہ تالا آری کی مدد سے کاٹ لیا۔ تالا کاٹنے کے بعد انہوں نے وہ تالا وہاں سے کنڈی سے نکالا۔ تالا نکالنے کے بعد انہوں نے اب کنڈی جو ہے اس کو کھولنے لگے تو کنڈی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ یونس نے زرینہ بی بی کو کہا کہ ایسا کرو، سرسوں کا تیل لے آؤ تھوڑا سا۔ وہ گئی جلدی سے ٹیبل سے اندر سرسوں کے تیل کی بوتل اٹھا لائی۔ اب تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس کنڈی پہ ڈالا گیا تو وہ جو کنڈی تھی وہ رواں ہو گئی۔ اب دونوں ہی میاں بیوی کنڈی کھول کر دروازے کو تھوڑا سا دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ پرانا سا فرنیچر، ایک ٹوٹا ہوا ٹیبل، ایک سیف الماری جو کہ کافی مرمت کے قابل تھی، اور ایک لکڑ کا صندوق۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ٹیبل پر، الماری پر اور صندوق پر موٹی گرد جمی ہوئی تھی مٹی کی، اور جالے اس کمرے میں اس قدر لگے ہوئے تھے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ خیر جی، دونوں میاں بیوی لالٹین کی مدد سے گھوم پھر کر اس پورے کمرے کا جائزہ لینے لگے، لیکن اس کمرے میں ان کو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو ان کے اپنے مطلب کی ہوتی۔ سوچ میں دونوں پڑے ہوئے تھے، دونوں ہی اس بات میں حیرت زدہ تھے کہ یہ کمرہ جو سالوں سے بند ہے پتہ نہیں کیوں بند ہے۔ کوئی اس گھر کو شیطان کا ٹولہ بسیرا کہتا ہے، کوئی جنات کا بسیرا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اسیب زدہ ہے، لیکن ابھی تک
جب سے وہ آئے تھے ان کے ساتھ کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور دونوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک سارا نظام چلا جا رہا تھا، اور اب تو انہوں نے اس دروازے کو بھی کھول لیا تھا۔ سیف الماری کو دیکھا گیا تو وہ بالکل ہی بوسیدہ ہو چکی تھی، قابل استعمال نہیں تھی، اس کے لیے کافی مرمت کی ضرورت تھی۔ ٹیبل جو ہے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کی بھی بری حالت تھی۔ ہاں، وہ جو لکڑ کا صندوق تھا وہ اپنی اصلی حالت میں تھا، اور وہ بڑی مضبوط موٹی لکڑ تھی، ایک ایسی لکڑ تھی کہ جس کا وہ صندوق بنا ہوا تھا، اور اس صندوق کا گزرے وقت نے، زمانے نے کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اگر وہ 50-100 سال پرانا صندوق بھی تھا تو وہ اپنی اصلی حالت میں تھا، اور اس صندوق میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس صندوق میں بھی ایک کنڈی لگی ہوئی تھی، اور اس کنڈی میں بھی ایک تالا تھا، لیکن یہ تالا نسبتاً چھوٹا تھا، اور وہ کنڈی زنگ آلود نہیں تھی، بلکہ وہ آسانی سے کھولی جا سکتی تھی اگر تالا کھل جائے تو۔ خیر، دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں صندوق کا تالا بھی کھولنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ صندوق میں کوئی ایسا راز پوشیدہ ہو، یا صندوق میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی مدد سے ہم لوگ سمجھ سکیں کہ اس کمرے کا راز کیا ہے۔ خیر جی، اس پراسرار کمرے کے اس صندوق کی بھی آری کی مدد سے اس تالے کو کاٹنے کی بھی تیاری شروع ہو گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں آری کی مدد سے یونس نے اس تالے کو کاٹ دیا۔ کنڈی کھولی گئی، صندوق کا ڈھکنا اٹھا کر اس کو بالکل صندوق کا ڈھکنا اٹھا کر اوپر کر دیا گیا۔ اندر ایک اور چھوٹا سا باکس تھا، ایک چھوٹا سا صندوق تھا، اسے کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا، لیکن وہ کسی ایسی دھات کا تھا کہ اس دھات پر کسی قسم کی کوئی گرد وغیرہ نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اس پہ زنگ نہیں تھا، کوئی تھی وہ شاید کوئی کسی اور دھات کا بنا ہوا تھا، چاندی، پیتل یا پھر کسی اور کا ایسا مکس ہی کوئی دھات تھی لگتی تھی، کیونکہ وہ سفید اور پیلا تھا، شاید وہ سونے یا چاندی سے بنا ہوا تھا۔ اور دونوں میاں بیوی اس چیز پہ بھی سوچنے لگے اس کو دیکھ کر کہ اگر یہ سونے یا چاندی کا ہوا تو اس کی تو کافی قیمت جو ہے وہ بازار میں ہمیں ملے گی، لیکن ان دونوں کو یہ پہچان نہیں تھی کہ یہ سونے یا چاندی کا ہے یا پیتل ہے یا تانبا ہے، کیا ہے، لیکن بہرحال وہ کسی دھات کا بنا ہوا تھا، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے اسے اس صندوق میں رکھا ہے، بالکل نیا نکور۔ دونوں نے اس باکس کو اٹھایا، وہ تقریباً 4x4 کا ایک چورس مربع نما باکس تھا، اور کسی دھات کا بنا ہوا تھا، دکھنے میں انتہائی خوبصورت تھا، اس پہ کوئی تالا نہیں لگا ہوا تھا، لیکن اس کا بھی ڈھکنا تھا جسے اٹھایا جا سکتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اس ڈھکن کو اوپن کر دیا۔ جیسے ہی اس ڈھکن کو انہوں نے اوپن کیا تو وہ دونوں بجھ سے گئے۔ اندر ایک تصویر تھی، عجیب سی تصویر تھی، جیسے کوئی ڈھانچہ یا پھر بالکل ڈھانچے نما انسان۔ وہ ڈھانچہ تو نہیں تھا، لیکن ایک تصویر ایسی تھی کہ جو آدمی بالکل سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہو۔ یہ تصویر تھی، اور اس کے ساتھ ایک مڑا تڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس کاغذ میں سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے اس باکس میں سے وہ کاغذ نکالا، اور اس کاغذ کو انہوں نے کھولا۔ جیسے ہی کاغذ میں سے انہوں نے اس کاغذ کو کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جس نے اس کاغذ کو کھول لیا ہے وہ میری بات سن لے۔ 3 خواہشات، 3 کوئی بھی باتیں، کوئی بھی 3 چیزیں
اس باکس کو اپنے منہ کے سامنے رکھ کر، اس تصویر پر اپنی نظر رکھ کر کوئی بھی 3 چیزیں، کوئی بھی 3 خواہشیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ باکس آپ کی 3 خواہشیں پوری کرے گا۔ اس کو سامنے رکھ کر کوئی بھی 3 چیزیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو چیز بھی آپ مانگیں گے اس کے بدلے میں یہ باکس بھی آپ سے ایک چیز واپس لے گا۔ جو چیز آپ مانگیں گے اس کے بدلے یہ باکس بھی آپ سے ایک چیز واپس لے گا۔ دونوں میاں بیوی تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا میاں یہ کیا چکر ہے؟ ہم کوئی بھی خواہش کر سکتے ہیں لیکن 3 خواہشیں ہم کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری ہر خواہش کے بدلے ایک چیز ہم سے بھی لے گا۔ بھائی ہمارے پاس دینے کو ہے کیا؟ ہم تو غریب سے لوگ ہیں، 4 برتن نہیں ہیں ہمارے گھر میں، 4 چیزیں نہیں ہیں ہمارے گھر میں، یہ ہم سے کیا لے گا؟ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی خواہش کرنی چاہیے۔ زرینہ بی بی نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں خواہش کرتی ہوں۔ یونس نے کہا ان بکھیڑوں میں مت پڑو، ان کو جیسے یہ چیزیں پڑی تھیں ان کو ویسے ہی رکھ دو۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، میں جو ہے یہ کروں گی خواہش۔ وہی کس کا نہیں دل چاہتا کہ اس کے پاس پیسہ ہو، امیر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں جو ہے نا اس کے لیے میں خواہش کروں گی۔ تو یونس نے اسے سمجھایا کہ دیکھ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا سسٹم ہے، کیا طلسم ہے، تو اس کام میں نہ پڑ، میری بات مان لے۔ تیری بات مان کے دیکھ، میں نے دروازہ کھول لیا، میں نے اندر آ گیا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا، تو میری بات مان لے اور کوئی خواہش نہ کر۔ زرینہ بی بی کہنے لگی اچھا چلو تمہاری مان لیتی ہوں۔ پھر کیا کریں اس کا؟ کرنا کیا ہے؟ اس کو دوبارہ اس باکس کو صندوق میں رکھ دو۔ لو جی باکس بند کیا گیا، اس کو ویسے ہی صندوق میں رکھ کے صندوق کو بند کر دیا گیا۔ تالا صندوق کا توڑ دیا ہوا تھا لیکن اندر والے تالے کی پرواہ نہیں تھی، کسی نے کمرے میں آنا ہی نہیں تھا، تو دیکھنا کیا تھا کہ کسی نے تالا توڑا ہے یا نہیں توڑا ہے۔ تو تالا وہ والا کر کے انہوں نے بکسے کو بند کیا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، اور اب وہ یہ سوچنے لگے کہ صبح انشاءاللہ ہم پہلے ٹائم میں کوئی اور تالا لا کے اس پہ لگا دیں گے اور اس کو تھوڑا گندا کر دیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم اس کمرے میں گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آئے اور اپنے اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ زرینہ بی بی کی آنکھ کھلی، زرینہ بی بی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب زرینہ بی بی اٹھ کر بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ جس چارپائی پر وہ سو رہی تھی اس چارپائی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیبل پڑا تھا، وہ چھوٹا باکس اس ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اس نے فٹافٹ سے یونس کو ہلا کر جگایا۔ یونس اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، اتنی رات کو تم مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ اس نے کہا دیکھیں یہ کیا ہوا ہے۔ اب یونس کی نظر بھی اس باکس پر پڑی۔ یونس بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ باکس یہاں پہ کیسے آ گیا؟ اسے تو ہم اندر صندوق میں رکھ کے آئے تھے۔ اب دونوں ایک دوسرے پہ شک کرنے لگے۔ زرینہ کہنے لگی کہ یہ تم نے لایا ہے، تو یونس کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے لایا ہے۔ دونوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ پھر اٹھا کر رکھاتے ہیں۔ لو جی دونوں نے پھر اسے اٹھایا۔ جب کمرے کے پاس پہنچے، کنڈی ویسے کی ویسی لگی ہوئی تھی جیسے وہ لگا کے آئے تھے۔ خیر کنڈی کھولی گئی، اندر جا کے انہوں نے ایک دفعہ پھر اس باکس کو صندوق میں رکھ دیا۔ اب پتہ نہیں ان دونوں میں سے کوئی واقعی اسے لایا تھا یا پھر وہ باکس خود آیا تھا۔
اس باکس میں کیا راز تھا، اس کی کیا حقیقت تھی، کیا 3 خواہشیں کرنے کے ساتھ ان کو کوئی فائدہ ہونے والا تھا، یا وہ 3 خواہشیں اس کے لیے عذاب بننے والی تھی۔ بہرحال یہ تو کہانی آگے چلے گی تو پتہ چلے گا کہ ان 3 خواہشوں کا انجام ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال جی، یہ آ کر دونوں میاں بیوی پھر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر ان کو ابھی ہوئی تھی سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ یونس نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ باکس جو ہے وہ دوبارہ اسی ٹیبل پہ پڑا ہے۔ اب اس نے زرینہ کو اٹھایا، اس نے کہا زرینہ کوئی چکر ہے؟ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا باکس دیکھو، باکس جہاں پہ پڑا ہے ٹیبل پہ۔ زرینہ بھی آنکھیں پاڑ کے باکس کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے، اب یہ ہے کہ پھر جو ہی دیکھا جائے گا، دونوں میاں بیوی مل کے نا تو پہلی خواہش کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم دونوں 3 خواہشیں کر سکتے ہیں، یا علیحدہ علیحدہ 3 خواہشیں ہوں گی، یا پھر دونوں کی اکٹھی ہوں گی۔ اس نے کہا چلو دیکھ لیں گے نا، تم اس باکس کا ڈھکن کھولو اور اس کاغذ کو دوبارہ پڑھو، شاید اس میں پتہ لگ جائے کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ خواہشیں کرنی ہیں یا دونوں مل کے 3 خواہشیں کریں گے۔ لو جی، ڈھکن کھولا گیا تو اس میں سے وہی کاغذ انہوں نے باہر نکالا۔ اب کاغذ کی تحریر بدلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کاغذ کھولا، کاغذ پہ لکھا ہوا تھا کہ تم دونوں مل کے 3 خواہشیں کر سکتے ہو، علیحدہ علیحدہ 3 خواہشیں نہیں ہوں گی، اس لیے تم دونوں مل کے 3 خواہشیں کرو۔ ہکا بکا پریشان، یہ کون ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو آپس میں ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ وہ ہماری باتیں سن رہا ہے، سوچ رہا ہے، وہی ہماری سوچ، وہی باتیں ہماری یہ لکھ رہا ہے۔ ہم نے آپس میں ابھی یہ بات طے کی کہ علیحدہ علیحدہ 3 خواہشیں، یا پھر ہم دونوں مل کے ہی 3 خواہشیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے ہمیں ہماری بات کا جواب دیا۔ زرینہ بی بی کہنے لگی ایک کام کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر اس کو نا باکس میں رکھتے ہیں، اس کاغذ کو باکس میں رکھا۔ اب زرینہ بی بی نے کہا کہ کیوں یونس کے ابا، یہ بتاؤ کہ اپنا ارشد کہاں پہ ہوگا؟ آج کل اپنا ارشد جو ہے اس کی پوسٹنگ کہاں پر ہے، اپنا ارشد کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تمہیں پتہ تو ہے، وہ تمہیں پچھلے خط میں اس نے بتایا تو تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس نے کہا چپ کرو ارشد کے ابا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری باتیں جو ہے اس کا جواب بھی دیتا ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا بھائی خام خواہ کے جمیلوں میں مت پڑو، خواہش کرو، پتہ لگ جائے گا کہ جواب ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ کہتی ہے میں دیکھوں گی ذرا نا نکال کے۔ تو اس نے پرچی نکالی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ سیدھا سیدھا اپنی خواہشیں کرو، جو بھی خواہش آپ کی ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو اب زرینہ بی بی اور محمد یونس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم 1 کروڑ پہ مل جائیں۔ ہمیں 1 کروڑ پہ مل جائیں۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی کل